السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے 1995 میں ڈریمز فرام مائی فادر کے عنوان سے اپنی یادداشتیں کتابی صورت میں شائع کی تھیں۔ اس وقت وہ شکاگو کے ایک پرعزم سیاستدان کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اس کتاب میں انہوں نے امریکہ میں موجود انفرادی ترقی اور اجتماعی زوال کے دور احساس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے ذاتی نقصانات، نسلی امتیازات اور ہجرتوں کے باعث کیا تھا، اور اب کچھ اشروں اور 2 مدت صدارت کے بعد اوباما نے ایک کامیاب سیاستدان کی حیثیت سے اپنے اس سفر پر دوبارہ نظر ڈالی ہے۔ اس مرتبہ وہ امریکی سرحدوں کے اندر اور باہر قوم کی ترقی اور زوال کے ایسے موضوع پر بات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس سے اکثر افراد کتراتے ہیں۔ اے پرومس لینڈ 2 کتابوں پر مشتمل سلسلے کی پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب بطور 44ویں امریکی صدر 2009 تا 2017 تک اوباما کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ قابل ستائش پیش بینی کے ساتھ لکھی گئی ان یادداشتوں میں بدلتے ہوئے امریکہ میں شناخت کی سیاست کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ فوجی مداخلتوں، دہشت گردی کے اثرات اور سفارتی طاقت کے کھیل میں امریکہ کے اثر و رسوخ قائم کرنے کی حد پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اوباما نے کتاب میں اپنی اہلیہ مشل کے کردار اور ان کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا ذکر بھی کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے امریکہ کی منظر کشی کی ہے جہاں سیاسی قیادت کا مستقبل ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ کتاب کے نصف اول میں اوباما نے امریکی خارجہ پالیسی، بڑے پیمانے پر ہونے والی فوجی مداخلتوں اور ملک کی قومی سلامتی کے قیادت کے ساتھ ہم آہنگی کی ضرورت میں شناخت کی سیاست پر گہرائی میں بات کی ہے۔ اوباما نے اپنے دور صدارت کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیاہ فام افریقی کا بیٹا جو مسلمان نام اور سوشلسٹ نظریات رکھتا ہو اور جو پوری امریکی انتظامیہ کی کمان کرتا ہو، ایک ایسی صورتحال تھی جس سے وہ امریکی شہری ہمیشہ سے بچنا چاہتے تھے۔ اوباما کا کہنا ہے کہ کئی ایشیائی اور لاطینی امریکی ممالک میں امریکی پالیسیوں کی وجہ سے جابر فوجی آمروں کو عروج حاصل ہوا ہے۔ اوباما نے اسے امریکی خارجہ پالیسی کا دوہرا رویہ کہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے انتخابی حقائق کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اوباما نے اسے امریکی خارجہ پالیسی کا دوہرا رویہ کہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے انتخابی حقائق کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اوباما نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی مدت صدارت کے دوران ان کے حامیوں نے امریکی خارجہ پالیسی کے دوہرے رویے کو خارجہ پالیسی کی مضبوطی کی دلیل کے طور پر پیش کیا، جبکہ ان کے مخالفین نے اسے اوباما کی کمزوری کے طور پر دیکھا اور ان کی حب الوطنی پر شک کیا۔ اوباما کے اس محتاط خیال کے پیچھے موجود حقیقت جو بائیڈن کے 46ویں امریکی صدر بننے کے بعد ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں سامنے آ گئی ہے۔ رواں سال جنوری میں کیپٹل ہل میں ہونے والے کشیدگی کے بعد بائیڈن کوشش کر رہے ہیں کہ اظہار رائے کے حوالے سے فراہم شدہ آئینی آزادی اور امریکی نظام انتخاب کے باغی پرتشدد مذمت کاروں کے درمیان فرق کر سکیں۔ اوباما اور بائیڈن کے آزاد خیال تجربے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ میں پرامن بقائے باہمی کے داخلی کرداروں میں اہم آہنگی نہیں ہوگی، تب تک امریکی اثر و رسوخ کے قیام کے حوالے سے غیر ملکی شکوک و شبہات برقرار رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔